بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنائی ہے، یہ سببوں کا جہان ہے۔ اس دنیا میں بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ بھی اللہ نے نہیں کیا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل، بھروسہ، اعتماد کرنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن ہر نبی نے اپنے زمانے میں ہر چیز کے لیے سبب کو اختیار کیا۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر نرمی ہوئی ہے تو لوگوں نے توکل کے نام پر اسباب کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ لوگوں نے توکل کے نام کے سبب کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سبب اختیار نہیں کر رہے لوگ، نہ اخروی سبب اختیار کر رہے ہیں، نہ دنیاوی سبب اختیار کر رہے ہیں، نہ ظاہری سبب اختیار کر رہے ہیں، نہ بچنے کے باطنی اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ والے ٹاؤن کے اندر وہ کرونا کے 2 کیسز نکل آئے۔ وجہ اس کی، وہ لڑکے پبلک ڈیلنگ کیا کرتے تھے، وہ پبلک پلیسز پہ جایا کرتے تھے، احتیاط کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ ہر مریض کو دوبارہ ان کے گھر لے کر آئے۔ لیکن میں جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ سبب اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے گا، تب اللہ کی مدد و نصرت آیا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا اور اپنا اونٹ نہیں باندھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ، اس کو پہلے باندھو، باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یعنی بزبان حال اللہ سے کہو، یا اللہ میں بس باندھ سکتا تھا، میرے بس میں باندھنا تھا، باقی حفیظ آپ کی ذات ہے، حفاظت آپ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توکل کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں 20 آیات ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہو جائیں گے۔ فَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والے تو وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، توکل کا نہ کرنا، نا امیدی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ توکل کا بھی حکم ہے، لیکن ساتھ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ہے کہ یہ دنیا سببوں کا جہان ہے، اسباب کا جہان ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایوب علیہ السلام 20 سال بیماری کے بعد جب اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تو بس ہو چکی ہے، صحت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریں، چشمہ پھوٹے گا، اس پانی سے نہا لیں۔ اب اللہ قادر ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پھونک مارتے، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ویسے ٹھیک کر دیتے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اپنا پاؤں زمین پر مارے۔ اب پاؤں مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، اسی زمین سے پاؤں پہ اللہ نے چشمہ نکل آیا، اور اسی چشمے کے پانی سے ایوب علیہ السلام نہا کر صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اس کیا ہے؟ یہ سارے اسباب ہیں جن کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو غذا کی ضرورت تھی۔ اب غذا کہاں سے آئے؟ وہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، صنف نازک سے کہا جا رہا ہے، کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں آپ کھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ کیا عورت کھجور کا تنا ہلا سکتی ہے؟
تو کیا ضرورت تھی کھجور کا تنا ہلانے کی؟ اللہ ویسے ہی اپنی قدرت سے پیٹ بھر دیتے، اللہ صحت یاب کر دیتے۔ لیکن یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہاں ایک نبی کو بھی سبب اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، ایک ولیہ کو بھی سبب اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، ایک نبی کی ماں کو بھی سبب اختیار کرنا پڑ رہے ہیں کہ سبب اختیار کریں، اپنے حصے کا کام کریں، کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ کھجوریں گرانا اللہ کا کام ہے، کھجوریں لگانا اللہ کا کام ہے، ان سے طاقت کا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کھجوروں کا تنا ہلا کے کھجوریں حاصل کر رہی ہیں، سبب اختیار کر رہی ہیں، سبب اختیار۔ ہر نبی نے سبب اختیار کیا، ہر نبی نے سبب اختیار کیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جانے لگے ہیں اور براق آسمانوں سے ساتھ آیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا اس براق نے آپ علیہ السلام سے کہیں بھاگ جانا تھا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ سے یہ کہیں دور جا سکتا تھا؟ لیکن حضرت جبرائیل نے بیت المقدس پہ جا کے مکہ مارا اور براق کی رسی کو وہاں کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا، باندھ رہے کہ یہ اس کو باندھنا یہ ہمارا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو سبب اختیار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو غار میں جا کے چھپ رہے ہیں، یہ سبب اختیار کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ حفاظت کے لیے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب کفار غار کے دہانے پہ آئے ہیں تو اللہ نے مکڑی کا جالا بنوا دیا، کبوتروں کو بھیج کے انڈے دلوا دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبب اختیار ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سبب اختیار کیا جا رہا ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، میرے نبی زیرہ استعمال کر رہے ہیں، زیرہ پہن رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، اور 9 تلواریں آپ علیہ السلام کے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، بے شمار واقعے ہیں، بے شمار واقعے ہیں جہاں آپ علیہ السلام سبب اختیار کر رہے ہیں، سبب اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک گھر میں گئے تو حضرت علی کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، ابھی بیماری سے اٹھے تھے، تو گھر میں کھجوریں لٹکی ہوئی تھی، کھجوریں خوشے عرب لٹکا کے رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خوشوں کو توڑا، تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ خوشوں کو توڑ کے جب کھانے لگے تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ علی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تمہارا معدہ کمزور ہے، تم کھجوریں نہ کھاؤ۔ بیماری سے بچنے کا، حفاظت کے لیے سبب اختیار کرنے کا حکم بتلا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ذرا سی لاک ڈاؤن کے اندر تھوڑی نرمی آئی ہے تو گلی محلوں میں سب نے دکانیں کھول لی ہیں اور لوگ جھمگھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کا اٹیک ہوا کہ نہیں ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کئی جگہوں پہ۔ تو میری درخواست ہے، ایک تو شریعت کی منشا کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، بغیر سبب کے بھروسہ کرنا، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ ہاں، سبب اختیار کر کر اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے، یہ کامل یقین ہے، یہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے۔ تو ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے، تو حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ اگر کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، کہیں ویسے اکٹھے نہ ہوں۔ ویسے بھی گورنمنٹ کے جائز قوانین کو ماننا یہ ہم سب پر واجب ہے، اور واجب کی دھجیاں اڑانے والا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ جیسے وطر چھوڑنے سے گناہ ملے گا، ایسے ہی ان احتیاط پر جو گورنمنٹ والوں نے ہمیں دی ہیں، ان پر عمل نہ کرنے سے بھی سارے گنہگار ہوں گے، سارے گنہگار ہوں گے۔ تو ایک تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہاں، گھر سے نکلتے وقت ایک دعا ضرور پڑھیں جو ترمذی شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب میں آئی ہے، جو انسان کو بچانے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا گھر سے نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھے گا، فرشتہ 4 دعائیں دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ہدیتا کفیتا وقیتا وتنحى عنک الشیطان۔ اللہ تعالیٰ
تجھے تیری منزل تک پہنچائیں گے، اللہ تجھے ہدایت دیں گے، راستہ دکھائیں گے، تو جس مقصد سے گھر سے نکلا ہے اللہ تجھے تیری منزل تک پہنچائیں گے، تیری کفالت کر دی گئی، اللہ تجھے کافی ہو جائیں گے، اللہ تجھے کافی ہو جائیں گے۔ اور تیسری دعا کا مطلب ہدیت کفیت وقیت، اللہ تجھے ہر شر سے محفوظ کر دے گا، اللہ تجھے چوروں کے ڈر سے، راستے میں کسی تکلیف دینے والی چیز کے خوف سے اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ وَتَنَاحَ عَنْكَ الشَّيْطَانِ، اللہ تجھ سے شیطان کو بھی دور کر دیں گے۔ تو یہ بہترین چیز ہے۔ تو جب بھی گھر سے نکلیں تو کم از کم اس درجے کا سبب اختیار کریں کہ یہ دعا پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تیری ذات پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں، مجھ میں حادثات سے بچنے کی، وائرس سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک تو نہ بچائے۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ہر دعا پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو پھر آخر میں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کریں، سبب توکل کے نام پر اسباب کی دھجیاں نہ اڑائیں، اسباب کے ساتھ مذاق نہ کریں، سبب اختیار کر کے پھر کہیں کہ ہاں اللہ اب تو ہمارا حفیظ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور کل کائنات کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.